اس حدیث کو آپ سنیں اور پھر آج کے حالات کا جائزہ لیں. جو آج مسلمانوں پر جو مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے وہ یقیناً ان برائیوں کی وجہ سے آ رہی ہے. جو آج مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں، دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم. ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم. ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ابواب الفتن کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بڑے غور سے سننے کی ہے، آپ اس حدیث کو غور سے سنیں، اور آج جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں پھر آپ ان حدیثوں کو اس حدیث کو غور سے سننے کے بعد آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ آج جو مسلمانوں پر پریشانی آئی ہوئی ہے یقیناً وہ انہی گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہے. وہ باتیں کیا ہیں کہ جن باتوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے اندر وہ 15 باتیں آ جائیں گی، میری امت وہ 15 قسم کی برائیاں کرنے لگے گی، تو پھر میری امت کی خیر نہیں ہوگی. میری امت پر آسمانی مصیبتیں آئیں گی، میری امت پر بلائیں آئیں گی، آسمانی مصیبتیں اور آفتوں کا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا، زلزلے آئیں گے، سرخ آندھی آئیں گی، پتھروں کی بارشوں کے واقعات آئیں گے. اور یہ پریشانی اس طرح پیدر پہ آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تسبیح کا ایک دانہ نکلنے سے تمام دانے یکے بعد دیگرے نکل جاتے ہیں، اس طرح یکے بعد دیگرے میری امت پر آسمانی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں آئیں گی. وہ 15 برائیاں کیا ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ برائیاں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دولا، جب غنیمت کے مال کو دولت کا مال سمجھ لیا جائے. جب غنیمت کے مال کو یوں سمجھیں کہ اپنی باپ کی جاگیر سمجھ لے. والامانۃ مغنما، امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے، امانت کے مال میں خیانت کی جانے لگے. والزکاۃ مغرما، زکات کو ایک تاوان سمجھ لیا جائے، ایک بوجھ سمجھ لیا جائے، ایک زمان سمجھ لیا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے. وَأَقَّ أُمَّ، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے. وَبَرَّ صَدِيقَ، اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کا، رواداری کا معاملہ کرے. وَجَفَا أَبَا، اور باپ کو دھکا دے، باپ سے بد اخلاقی سے پیش آئے. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسجدوں کے اندر شور مچایا جانے لگے، دنیا کی باتیں کی جانے لگے، جب مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کی جانے لگے، اور جب قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا قسم کا ہو، سب سے گھٹیا قسم کا قوم کا لیڈر ہو، تو پھر میری امت پر آسمانی مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، سرخ آندھیاں، زلزلے اور پتھروں کی بارشوں کے واقعات آئیں گے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان شراب کثرت سے پینے لگے، ریشمی لباس پہننا عام ہو جائے، لوگ ناچ گانوں کی شوقین ہو جائیں، اور ناچ گانوں کی جو سامان ہے وہ بکنے عام ہو جائے، جیسے آج کے زمانے کے اندر ہو رہا ہے. لوگ ناچ گانوں کے شوقین ہیں، ناچ گانوں کی جو سامان ہے وہ بکنے عام ہو رہے ہیں. گانا گلی کوچے چپے چپے کے اندر
کانوں کے اندر ایئر فون لگا ہوا گانے سنے جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی، جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آگے سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اس امت کے آخر کے لوگ پہل کے لوگوں پر لان تان کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو اس وقت پھر انتظار کرو عند ذالک ریحا حمراء، سرخ آندھیوں کا، او خسفا، زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، او مسخا، صورتیں بگڑ جانے کا انتظار کرو، صورت خنزیر کی ہو جائیں، صورت بندر کی ہو جائیں، ان کا انتظار کرو۔ اور یہ مصیبتیں اس طرح پیدر پہ آئیں گی کہ جیسا تسبیح کا ایک دانہ نکلنے سے تمام تسبیح کے دانے نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث کو آپ سنیں اور پھر آج کے حالات کا جائزہ لیں، جو آج مسلمانوں پر جو مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے وہ یقیناً ان برائیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، جو آج مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر سے ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا اور نیکی اور تقوی والی اور اچھی عمل والی زندگی ہمیں گزارنی ہوگی، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہوگی، آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، خوب رو رو کر استغفار کا اہتمام کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں اور اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔